ٹرین کو اسٹیشن پر آنے میں کچھ دیر ہے۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا انسانی اجسام کو بھاگتے دوڑتے دیکھ رہا ہوں۔ مسافر پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں۔ ٹکٹ گھر میں لمبی قطاریں لگی ہیں اور چند مسافر ہاتھوں میں ٹکٹ لیے خرامہ ویٹنگ روم کی طرف چل رہے ہیں، اور جو ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں ملتان سے کراچی جانے کے لیے ایک بیگ کے ساتھ پلیٹ فارم پہ موجود ہوں۔ بیگ میں ایک ڈائری ہے جو میرا کل اثاثۂ زندگی ہے۔ 2 سوٹ، 2 جوڑی موزے، بنیان، کھانے کے لیے نمکو اور بھنی ہوئی مونگ پھلی کے چند پیکٹ موجود ہیں۔ مونگ پھلی اور نمکو ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ میں ان کا شوقین ہوں۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، شوقین بھی ہوں، لیکن میرے خاص اپنے کی نشانی بھی ہے۔ جب بھی مونگ پھلی اور نمکو کے پیکٹ دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہی چنچل شوق سی حسینہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ہاں، وہی چہرہ جس کی پرسوں پوجا کی ہے، جس کو چاہا ہے، جس کو مسکراتا ہوا چہرہ مجھے جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کن باتوں کو لے کر بیٹھا ہوں، کسی پوجا گھاٹ میں منتر شنتر پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چلیے شروع سے میں اپنی کہانی بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور میرا سفر بھی کٹ جائے گا۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں۔ وہ بھی سردیوں کی ایک حسین صبح تھی، جس کو دیکھو تن کو 4 کپڑوں سے ڈھانپے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جرسیاں، دستانے، کوٹ، سر پر اونی ٹوپی اور جانے کیا کیا۔ جانے لوگ سردی سے کیوں گھبراتے ہیں، مجھے تو سردیاں بہت پسند ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں، لحاف ہو، مونگ پھلی، چلغوزے، اخروٹ ہوں، فرش پر پڑی انگیٹھی میں انگارے دہک رہے ہوں، اور ساتھ زندگی ہو تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ سردیاں عاشقوں کے لیے عید کا سماں پیدا کرتی ہیں۔ عاشق محبوبہ کے ساتھ عہد و پیمان کے محل تعمیر کرتے ہیں، اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ ہر کسی کا محبوب ہوتا ہے، اور میرا بھی ایک دوست ہے۔ روز میں اپنے سچے دوست سے خوب باتیں کرتا ہوں۔ ہاں، میرا دوست ایسا ہے جس کی دوستی میں سکون و راحت ہے۔ سردیوں کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں اپنے دوست اللہ سے باتیں کر کے سکون کی وادیوں میں کھو جاتا ہوں۔ اللہ سے باتیں کرنا لطف دیتا ہے، اور میں اس لطف کو کھونا نہیں چاہتا۔ دھند کی چادر نے دن کے اجالے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ 1 گز کے فاصلے پر بھی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ سورج کب کا محو خواب سے نکل کر دھند کو بھگانے میں لگا ہوا تھا۔ میں ملتان کے پلیٹ فارم پہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کر کے آدھ گھنٹے کے کربناک انتظار کے بعد ٹرین نے پلیٹ فارم سے تھوڑی دور وصل دی تو میری جان میں جان آئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسی ٹرین سے کراچی ذریعہ معاش کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ دوستوں سے سن رکھا تھا کہ کراچی میں بہت کام مل جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے مزدور ادھر کا رخ کرتے ہیں، اور کمانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظارے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا ہے۔ سمندر کنارے یہ شہر اپنی خوبصورتی سے ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ جو ادھر آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے دبئی کا درجہ رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے کراچی اب کراچی کرچی ہو کر رہ گیا ہے۔ افراتفری، لوٹ مار، اسٹریٹلنگ معمول بن گیا ہے۔ خیر، میں بھی کمانے کی غرض سے ہی کراچی کا ٹکٹ ہاتھ میں تھامے سردی کی شدت کو انجوائے کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ مونگ پھلی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین آئی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا، مطلوبہ کمپارٹ میں سوار ہو گیا۔ ڈبے میں چند مسافر تھے جو اپنی اپنی سیٹ پر پڑے شاید اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ سامنے والی سیٹ پہ رکھا اور خود سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں پہلے کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں نے برتھ بھی لیا ہوا تھا۔ 10 منٹ رکنے کے بعد ٹرین نے رخت سفر کا اعلان کرتے ہوئے وصل دی۔ ملتان کے پلیٹ فارم سے کافی مسافر سوار ہوئے تھے۔ ڈبے آہستہ آہستہ مسافروں سے بھر گئے، لیکن میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی مسافر نہ آیا۔ ٹرین چلی تو میں پرسکون ہو گیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ میری نظریں باہر گھومتی پھرتی تھی، اللہ کی کاریگری دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹرین رک گئی۔ یہ شجاع آباد کا اسٹیشن تھا۔ ٹرین یہاں بامشکل 5 منٹ رکی ہوگی۔ چند مسافر سوار ہوئے اور ٹرین نے پھر سفر شروع کر دیا، اور ٹرین نے پھر سے آہستہ آہستہ لمحوں میں اپنی رفتار پکڑنا شروع کی۔ کھیت کھلیان، درخت، کوٹھیاں، سڑکیں پیچھے چھوڑتی ٹرین منزل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، اور میں ان نظاروں سے گم تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی، ایکسکیوز می۔ میں قدرتی حسین نظاروں کی دنیا سے باہر آیا اور نظر مخاطب کرنے والی آواز کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے خوبصورت چنچل سی مہجبین جس کی عمر 17-18 سال رہی ہوگی، کھڑی مجھے تکے جا رہی تھی۔ میری نظریں اس حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھیں۔ رب تعالیٰ نے کیسا شاہکار بنایا تھا، گورا چٹا رنگ، سنہری زلفیں، سڈول جسامت، آنکھیں جھیل سی اور لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھل دیکھ کر بنانے والے کے گنگانے لگا۔ مہجبین نے دوبارہ لب ہلائے۔ ایکسکیوز می، جی فرمائیے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟
جی سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا. اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. جی جی میں نے کہتے ہی اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی. کیا یہ سیٹ آپ کی نہیں؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا. نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہ ہو سکی اور بمشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی. ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے یہاں بیٹھ جانے کو کہا. اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے متعلقہ ڈبے میں چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بے باکی سے محو گفتگو تھی. اوکے. ویسے تمہیں اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے. وہ بے باکی سے بول رہی تھی اور مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا. اس کی مسکراہٹ پر میں قربان ہوا جا رہا تھا. حیران تھا کہ دنیا میں جسے دیکھو پریشانیوں دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے انگنت دکھوں میں مبتلا کر دیا. اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اپنے پرائے ہو گئے ہیں، غریبی کا رونا، دولت کی ہوس، جانے کیا کیا کفریہ باتیں روز سننے کو ملتی تھی. اب اس حسینہ کو دیکھو، کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی ہے، جس کے چہرے پہ غم کی پرچھائی تک نہ تھی. کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم، جانے کس گلشن کی مکین تھی. اللہ کرے اس کی مسکراہٹ سدا یوں ہی رہے. میں نے دل ہی دل میں دعا کی. وہ سیٹ پر بیٹھتے ہی ڈائری میں گم ہو گئی. میں مسلسل اسے گھور رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. مونگ پھلی کھاؤ گی؟ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے میں نے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا. بڑی ڈھیٹ حسینہ تھی. اس نے بھی انکار نہیں کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی ہڑپ کر گئی. میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا.